زائشہ کچن میں کھڑی رات کے برتن دھو رہی تھی جب جنید اس کا موبائل فون لے کر اس کے پاس آیا۔ آپ کے فون پر کوئی کال آ رہی ہے۔ موبائل رکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ زائشہ روز پڑھنے کے بعد رات کے برتن دھوتی تھی۔ کال آتے ہوئے فون اب بند ہو چکا تھا۔ زائشہ نے پانی سے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کیا اور حیرت سے فون اٹھایا اور سوچا کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ اس نے کال لاگ کھولا تو وہاں پر نظر آتا نمبر اس کا سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خاموشی سے فون کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایک بار پھر سے وہ بجنا شروع ہو گیا۔ اسی نمبر سے پھر کال آ رہی تھی مگر اس نے کال پک نہ کی۔ فون ایک بار پھر بند ہو گیا، پر اب دوبارہ کال آنے کے بجائے میسج کی ٹیون بجی تھی۔ کال پک کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں۔ تمہارا ایڈریس معلوم ہے مجھے اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ ابھی اس نے میسج پڑھا ہی تھا کہ پھر سے کال آنا شروع ہوگی تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم مس زائشہ مراد۔ اسپیکر سے غازی کی گھمبیر آواز گونجی تھی، کانوں کو سکون بخشتی پرسکون آواز، مگر زائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو میں نے سلام کیا ہے تو اب تم پر لازم ہے کہ تم بھی مجھے سلام کا جواب دو۔ غازی کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام، بولیں۔ زائشہ کے لہجے سے ناگواری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ گڈ، تو اب آتے ہیں کام کی بات پر۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں آج کتنے بڑے نقصان سے بچایا ہے؟ غازی کی بات سن کر زائشہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اچنبھا ابھرا تھا۔ آج پیش ہونے والے واقعے کا خیال فوراً سے اس کے ذہن پر آیا، پر وہ سر جھٹک گئی۔ کیسا نقصان؟ میرا کون سا نقصان ہونا تھا آج؟ اور ریلی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ انسان کو اتنا بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے زائشہ مراد کے بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ اب کی بار اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ دیکھو آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زائشہ نے اسے کریدنا چاہا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اس کی بات پر زائشہ کو اپنے گرد گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے وہ مکمل طور پر انجان تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات کو۔ خیر سے سمجھ تو تم بہت اچھے سے گئی ہو، بس مجھے اتنا کہنا تھا کہ آئندہ سے احتیاط کرنا، ہر بار تمہیں بچانے کے لیے کوئی دیان نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کال بند کر چکا تھا اور جہاں زائشہ نے بے اختیار شیلف کو تھاما تھا، اس کو اپنا وجود سرد پڑتا محسوس ہوا۔ دیان نے مجھے بچایا، مگر اس بات کا غازی کو کیسے پتہ چلا؟ اور یہ غازی فاروق احمد کا بیٹا ہے بھی یا نہیں؟ کون ہے جو یہ سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، جسے میرے پل پل کی خبر ہے؟ کہیں دیان کو غازی نہیں تو نہیں بھیجا؟ زائشہ کی آنکھوں کے سامنے دیان کی جانچتی اور اندر تک اترتی نظر آئی تھی۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون ہے یہ دیان اور یہ غازی کون ہے؟ یہ دونوں شخص میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اور کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے ان دونوں کا۔ شاید غازی تک مجھ سے متعلقہ تمام خبریں دیان پہنچاتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری زندگی آگے کم الجھی ہوئی تھی جو اب بقایا کی کسر ان دونوں نے پوری کر دی۔ وہ اپنا سر پکڑے کھڑی تھی۔ جو ہو رہا تھا اسے لے کر کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جتنا وہ سوچی جا رہی تھی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کس سے مشورہ مانگے، کسے بتائے اپنی مشکل؟ کوئی تھا ہی نہیں جو اسے سمجھ پاتا، جو اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھ کر اسے مشورہ دیتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی دل کی باتیں دل میں رکھ رکھ کر۔ دل کا بوجھ بھی تو ہلکا کرنا پڑتا ہے نا، پانی بھرے بادلوں کی طرح جو برس کر خود کو بوجھ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار صرف رونے سے سکون نہیں آتا، دل چاہتا ہے کہ اپنے اندر موجود گھٹن کو اذیت اور خاموشی سے کسی اور کو سونپ دیا جائے، جو بے انتہا خوشی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے وجود میں چھپا لے۔ پر افسوس کہ زائشہ مراد کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ایسی نہیں تھی۔ سب لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے دل کی باتیں دوسروں کو بتاتی تھی، پر زائشہ مراد میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی یہ تھی کہ وہ خاص تھی، وہ سب سے الگ تھی۔ اور خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کو کہاں سمجھ آتی ہیں، کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہم راز، اپنے ساتھی وہ خود بن جاتے ہیں۔ سبھی لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ خود کا سہارا بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں پر انحصار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی دوسرے کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا اپنا ضبط ہی کمال کا ہوتا ہے۔ وہ ڈگمگا کر سنبھلنے والے ہوتے ہیں، وہ گر کر اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ یار تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔
یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، زیادہ مت سوچو۔ وہ تھک چکی تھی سوچ سوچ کر، خود سے باتیں کر کر کے۔ اپنے مسئلوں کے حل میں ایسے جواب سنتے سنتے وہ تھک چکی تھی۔ اس کے مسئلے جسمانی نہیں تھے بلکہ اس کے روحانی مسئلے تھے، ایسے مسئلے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ ہر کسی کو میری باتیں ڈرامائی لگتی ہیں، اس لیے میں نے بتانا چھوڑ دیا کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں۔ ایک دفعہ زینب کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر عائشہ نے اسے بس یہ جواب دیا تھا۔ وہ بند کتاب نہیں تھی، ہر انسان کی طرح وہ بھی ایک کھلی کتاب تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک کوئی اس کتاب کو پڑھ نہیں پایا تھا، ابھی تک کوئی بھی اس کتاب کی گہرائی میں نہیں اتر پایا تھا۔ عائشہ مراد کے صحن میں چھائی گہری رات روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، اور اس طرح کئی روشن صبح اور راتیں اس صحن میں اتری تھی۔ اگست کا پہلا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس رات کے بعد سے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا جیسے آج سے چند ماہ پہلے تھا۔ غازی نے پھر سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جمیل نامی چیپٹر بھی کلوز ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ باقی سب تو بہت حیران تھے، پر عائشہ بس اس بارے میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ جمیل کے چلے جانے کے بعد اسے چلے جانے کے پیچھے سے غازی کا ہاتھ ہی نظر آ رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ ایسا کیا تھا جو وہ چند دنوں میں یہ محلہ چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، پر دوبارہ اس کی کال نہ آئی اور خود کال کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آج کے دن بھی معلوم باقی عام دنوں کی طرح تھا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد اکیڈمی کے لیے نکل چکی تھی۔ سیرت مراد باہر صحن میں چہارپائی پر سلائی مشین رکھے بیٹھی تھی۔ حسیب اور جنید دونوں اندر سو رہے تھے۔ صحن میں دھڑا دھڑ مشین چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، جب اس آواز میں دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ سیرت مراد نے بیزاری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک نظر انہوں نے کمرے میں ڈالی جہاں حسیب اور جنید سوئے تھے، پھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولنے کے بعد سامنے نظر آتے وجود کو ایک پل میں پہچان گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ دیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گرے چیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے تھا، کف فولڈ کر کے بازو کوہنی تک موڑے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے اور ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نظر آ رہے تھے۔ اس کے براؤن بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم یہاں کیسے؟ سیرت مراد خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بس آنٹی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ ارے بیٹا یہ تو بہت اچھا کیا، آؤ نا اندر آؤ، جلدی کرو۔ سیرت مراد خود سائڈ پر ہو گئی اور اسے اندر آنے کے لیے رستہ دیا۔ دیان صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جہاں ایک طرف سیرت مراد کی سلائی مشین رکھی تھی۔ چارپائی چھاؤں میں پڑی تھی، اس لیے ہلکی ہوا بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سیرت مراد اسے بے تکلفی سے وہاں سے بیٹھے دیکھ کر مسکرا دی اور خود کچن میں چلی گئی۔ کچن میں آ کر انہوں نے اس کے لیے جلدی جلدی شربت بنایا اور گلاس اٹھا کر باہر آ گئی۔ یہ لو بیٹا، یہ پی لو۔ انہوں نے گلاس اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ آنٹی، آج تو گرمی بہت زیادہ ہے۔ بیٹے ایسا کرو، اندر پنکھے کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، میں کمفرٹیبل ہوں۔ اس کی بات سن کر سیرت مراد مسکرا دی اور اس سے شربت پینے دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے؟ ہاں بیٹا، دونوں بچے سو رہے ہیں، اسکول سے آ کر تھک جاتے ہیں، اور میری بیٹی تو اس وقت اکیڈمی گئی ہے۔ ان کی بات پر دیا نے سر ہلایا اور گلاس ان کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا یہ تمہارا دوست نظر نہیں آ رہا؟ جی آنٹی، وہ ذرا مصروف تھا تو میں اکیلا ہی چلا آیا۔ چلو یہ اچھا کیا تم نے۔ اور گھر میں سب خیریت ہے نا؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ آنٹی ہمارا بزنس ہے اپنا، بابا اور ان کے دوست ہیں، دونوں مل کر دیکھتے ہیں سارا بزنس۔ اچھا بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیان کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہا۔ وہ چند لمحوں میں ہی ان کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا، اور سیرت مراد بھی جیسے کسی ساتھی کی تلاش میں تھی جو انہیں دیان کی صورت میں مل گیا تھا۔ وہ بھی خوب اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کی اولاد کس قدر نافرمان ہے، محلے میں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بیٹے پڑھائی میں کیسی ہیں، وہ سب بتاتی چلی گئی، اور دیان تو بس مسکراتے ہوئے سب سنتا گیا۔ وہ ایک اچھا لسنر تھا، سامنے والے کی بات اس قدر دلچسپی سے سنتا تھا کہ اگلا مزید پرجوش ہو کر بتاتا اور یقین کرنے لگتا کہ اس کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ رہا تھا۔ اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر بولا تو سیرت مراد بولی، بیٹے پھر چکر لگانا، مجھے تو اچھا لگا تمہارا آنا، ورنہ میں تو سارا دن گھر میں اکیلے بیٹھے گزار دیتی ہوں۔ دیان سیرت مراد کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی آنٹی وقت ملا تو میں ضرور آؤں گا، خدا حافظ۔ سیرت مراد نے دیان کے لیے دروازہ کھولا تو وہ سن گلاسز لگاتا باہر نکل گیا۔
سیرت مراد اپنے پرانے مشغلے میں کپڑے سلائی کرنے میں مشغول ہو گئی اور گلی میں دیان اپنی گاڑی میں آگے بڑھا کر اس محلے کی حدود سے دور نکلتا چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ میں نے یہ جھوٹ شاید نہیں بلکہ یقیناً اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ آج اکیڈمی میں وہ مجھے پہلے سے زیادہ گمسم لگی، پہلے سے زیادہ خاموش بھی۔ اب یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں تو اسے سکون دینا چاہتا تھا، پر میں خود ہی پتھر بن گیا ہوں جس نے اس کی زندگی کی پرسکون ندی میں حرکتیں پیدا کر دی ہیں۔ اب نہ جانے وہ مجھے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ حقیقت کھلنے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہی مجھے ایک بار پھر سے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک بار دیان بن کر اسے حاصل کر لوں اور پھر غازی کو منظر پر لاؤں، مگر ارسل کہہ رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد سائشہ کو سچ بتا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اب میں بہت جلد اس فیصلے پر عمل کرنے والا ہوں۔ دیان نے قلم بند کر کے سائڈ پر رکھا اور اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ وہ ٹیبل لیمپ کے نیچے بیٹھا اپنی ڈائری لکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں آسمان پر ٹکی تھی۔ بنا پلکیں جھپکائے اس کا دماغ ماضی کے سفر کو نکل پڑا تھا۔ ذہن کے دریچوں پر آہستہ آہستہ کچھ منظر نظر آنے لگے تھے۔ آپ ہی میں کل پورے 10 سال کا ہو جاؤں گا، دیان پرجوش سا ہو کر میرب کے پہلو میں لیٹا اسے بتا رہا تھا، اور میرب آہستہ کی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں غازی، آپ ہی ہم اس بار بھی میری برتھ ڈے پہلے جیسے ہی سیلیبریٹ کریں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ اچھا آپ ہی میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو نا۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ معصومیت لیے میرب سے پوچھ رہا تھا، اور میرب اس کے سوال پر کافی حیران ہوئی۔ بہت زیادہ، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ اچھا تم بتاؤ، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ میرب نے مسکراہٹ دباتے اس کے سوال کے بدلے سوال کر دیا۔ میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تو آپ سے موم ڈیڈ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں میرب آپی۔ اچھا، تو پھر میں بھی تمہیں موم ڈیڈ سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میرب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور غازی منہ بسر سے دیکھنے لگا۔ اس سوال میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے کل زائشہ کے لیے نگٹس بنا کر دینے ہیں۔ آج اسکول میں ایک بچے نے اس کا لنچ گرا دیا، تو میں نے کہا کہ کل میں اسپیشل اس کے لیے نگٹس بنوا کر لاؤں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بنا دوں گی۔ چل لمحے خاموشی کے ساتھ گزرے۔ غازی کے سوالوں کا پٹارا ایک بار پھر سے کھلنے لگا تھا جب میرب بول اٹھی، غازی تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ میرب چھت پر نظر ٹکائے ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ہاں آپ بولے نا، کیسا وعدہ؟ یہی کہ تم ساری عمر زائشہ کا خیال رکھو گے، اسے اپنی بہترین دوست بنا کر رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا غازی۔ اس کے باپ پہ ہم پر بہت احسان ہے، انہوں نے تب ہمارا ساتھ دیا جب سب نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ اپنے بیوی بچوں کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور تمہیں اس سب کا بدلہ چکانا ہے غازی۔ تمہیں زائشہ کا بہترین ساتھی بننا ہے، اس کے باپ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنا ہے۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے سامنے سر اٹھا سکے، انہوں نے ہمیں احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ میرب غازی کی سمجھ سے کافی آگے کی باتیں کر رہی تھی، پر غازی کو بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ اسے ہمیشہ زائشہ کے ساتھ رہنا ہے، ہر پل ہر لمحہ۔ میرب ابھی بھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، پر غازی کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ زائشہ میری سب سے اچھی دوست ہے، اور میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا اپی، میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے احسانوں کا بدلہ چکانا ہے، ماضی میں ہوئے نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ دیان آنکھیں بند کیے مدھم آواز میں خود سے بول رہا تھا۔ 10 سال پہلے کہی گئی میرب کی بات اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی، پرسکون سی خاموشی جو دیان کے تنے ہوئے اعصاب کو آہستہ آہستہ سکون دے رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، اور ہمیشہ کی طرح صبح ہی صوفیہ فاروق حیدر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت 9 بج رہے تھے۔ فاروق حیدر نیچے لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور بطول حیدر کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔
دیان ابھی تک سو رہا تھا کیونکہ وہ اتوار کے روز 10-11 بجے تک سونے کا عادی تھا، پر یہ سب بھی صرف اسی دن ہوتا جس دن صوفیہ صبح سویرے آ کر اس کے کمرے کا دروازہ نہ پیٹتی، اور آج بھی حسب معمول یہی ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کے وقفے کے بعد آج پھر دیان کے کمرے کا دروازہ اپنی بے بسی پر رو پڑا تھا۔ صوفیہ دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر بھی سر پر اٹھا لیا تھا۔ دیان بھائی، اگر 2 منٹ میں آپ باہر نہ آئے نا تو میں ریلنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گی، اس نے چلاتے ہوئے دھمکی دی، اور نیچے لاؤنج میں بیٹھے فاروق حیدر کا کہکہ بے ساختہ گونجا تھا۔ پھر وہ جارحانہ تاثرات لیے ریلنگ کی طرف بڑھی اور جھک کر نیچے دیکھا۔ خیریت ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے فاروق حیدر کو دیکھ کر پوچھنے لگی تو وہ بولے، جی بیٹا الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ فاروق حیدر مسکراہٹ رو کر اخبار کی طرف مڑ گئے۔ اگر وہ ہنس دیتے تو اس کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو جانا تھا، مگر دیان نے بھی تو قسم کھائی تھی کہ وہ صوفیہ کو خوب تپا کر ہی کمرے سے نکلے گا۔ دیان بھائی دروازہ کھولیں، وہ ایک بار پھر سے چلانا شروع ہوگی اور ساتھ ساتھ اس نے دروازہ بجانے کا شغل بھی جاری رکھا۔ ایک تو یہ دونوں میرے سمجھ سے باہر ہیں، ایک ڈھیٹ ہے تو دوسرا سوا ڈھیٹ ہے۔ شکر خدا کہ ابھی ارسل نہیں، ورنہ اللہ کی پناہ۔ بطور حیدر نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو فاروق حیدر ہنس دیے۔ کیا ہو گیا بطول؟ اتنے دنوں بعد گھر میں رونق لگی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ارسل کو بھی بلا لو۔ ہاں تو وہ بھی آ ہی جائے گا کچھ دیر میں، اسے بھلا پتہ نہیں کہ آج عمرے کے بعد شہزادی صوفیہ پہلی دفعہ اتوار کا کھانا ہمارے گھر کھا رہی ہیں۔ بطول حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوپر صوفیہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، وہ ابھی بھی چلا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا اور دیان بھی غصے سے باہر نکلا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ بھائی آپ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ اٹھ کیا ہوں میری ماں، اب جاؤ نیچے۔ دیان نے ہاتھ جوڑ کر اپنے ماتھے سے لگائے اور نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شدید غصے میں تھا اور صوفیہ تو اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں، گرم گرم ناشتہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور نیچے چلی گئی، جبکہ دیان غصے سے واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل کا کچھ دیر بعد کا منظر دیکھیں تو فاروق حیدر سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں طرف بطول حیدر اور ان کے ساتھ ہی صوفیہ بیٹھی تھی۔ بائیں جانب کی کرسی خالی تھی جہاں دیان نے آ کر بیٹھنا تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ صوفیہ نے اکتاتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی جو 9:30 بجا رہی تھی۔ اتنا ٹائم تو نئی نویلی دلہن بھی نہیں لیتی جتنا یہ بھائی لے رہے ہیں، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ تبھی لاؤنج کے داخلی دروازے سے ارسل نے سب کو آ کر سلام کیا۔ صوفیہ نے صدمے کی کیفیت میں گھرے ارسل کی طرف دیکھا۔ اب یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، بولی کچھ نہیں، البتہ اس کے تاثرات سب کچھ ظاہر کر رہے تھے، جہاں حیرت، ناگواری اور غصہ سب کچھ تھا۔ واؤ آنٹی کیا خوشبو پھیلی ہے، مجھے میرے کمرے میں بھی آ رہی تھی، اس لیے میں اڑ کر آ گیا۔ اس نے فاروق حیدر کی بائیں جانب دائیں والی کرسی سنبھالی تھی۔ ارسل کا گھر دیان کے گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ تجھے تیرے گھر میں کوئی نہیں رکھتا کیا جو تو روز یہاں ٹپک پڑتا ہے؟ دیان گیلے بالوں میں انگلی جلاتا سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ بلیو جینز پر بٹن والی چیک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے سارے بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ نظر آ رہی تھی۔ بازو کوہنی تک موڑے اور بائیں ہاتھ میں گھڑی تھی۔ وہ نک سے تیار ہو کر فاروق حیدر اور ارسل کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ بس کیا کریں، مجھے محبت ہی ہے اتنی زیادہ ہے تم لوگوں سے، ارسل نے بڑے لاڈ سے کہا تو وہ بولا، بس کر، ہمیں نہیں چاہیے تیری محبت، تو اپنے گھر میں رہا کر یار۔ یار کیا دیان، گھر میں ماں باپ اور بہن کو عزت نہیں کرتے ہو، یہاں تو میرے پیچھے لگ گئے، اور میں بھی ہوں دیان بھائی کے ساتھ۔ صوفیہ پلیٹ پر سر جھکائے بولی تھی۔ ارسل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہو کہ تم بھی یہاں پر موجود ہو۔ اسے کوئی کرارا جواب دینا چاہتا تھا پر پھر اپنی پرانی ملاقات اور ناراضگی کو یاد کر کے خاموش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کی باتیں مزید بڑھ جاتی، فاروق حیدر بول اٹھے، بس کرو تم سب لوگ، صبح کی شفٹ لگا لی ہے نا تو باقی شام کے لیے چھوڑ دو اور خاموشی سے سارے ناشتہ کرو۔ فاروق حیدر کا روب اتنا تھا کہ وہ دونوں خاموش ہو گئے، اور بطور حیدر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کیونکہ صوفیہ اور ارسل کی لڑائی رکوانا ان کا یا دیان کے بس کا کام نہیں تھا۔ مام، ڈیڈ، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، دیان نے اپنی خالی پلیٹ پر ایک کھسکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ نہیں، میں روم میں آپ دونوں کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ وہاں آ جائیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ صوفیہ اور ارسل بھی خاموش رہے کیونکہ بات ضرور کوئی ایسی تھی جو دیان ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا،
البتہ ارسل بات کی نوعیت سے کسی حد تک واقف تھا۔ کچھ دیر بعد سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ فاروق حیدر اور بطول حیدر کمرے میں چلے گئے جہاں دیان ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ صوفیہ اپنے کمرے میں تھی جبکہ ارسل ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب کو سلام کہہ کر واپس جا چکا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو دیان فاروق حیدر کی اسٹڈی کے سامنے ہاتھ میں کتاب تھامے کھڑا تھا۔ ان کی آدھی اس نے کتاب واپس رکھ دی۔ مام، ڈیڈ، آپ دونوں بیٹھ جائیں پلیز۔ ان کے صوفے پر بیٹھتے ہی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر ان کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیان نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ ڈیڈ، مجھے سیرت مراد مل گئی ہے اور مجھے طالب مراد کی بیٹی بھی۔ اس کے یہ الفاظ تھے یا دھماکہ جو ان کے سر پر ہوا تھا۔ وہ دونوں یوں ساکت ہوئے جیسے کوئی بت ہو۔ بغیر پلکیں جھپکائے وہ حیرت سے دیان کو چہرے کو دیکھنے لگے۔ ذائشہ شازیہ آنٹی کی اکیڈمی میں پڑھاتی ہے۔ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہی ذائشہ ہے۔ پھر ایک دن اس کے پرس سے ایک تصویر گری۔ میں نے وہ اٹھائی تو وہ طالب مراد کی تھی، اور جب میں نے اس کی معلومات نکلوائی تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی طالب مراد کی بیٹی ہے۔ دیان، کیا سچ میں؟ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ اب؟ فاروق حیدر خود کو سنبھالتے ہوئے بولے۔ یہ جھٹکا کافی شدید تھا اور بطول حیدر کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ ڈیڈ، ان کی فیملی اس وقت ایک عام سے علاقے میں رہتی ہے۔ سیرت آنٹی سے میری 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ یا تو ذائشہ کی ٹیوشن کی فیس ہے یا پھر ان کے پرانے گھر کا کرایہ۔ پر حامد نے تو کہا تھا کہ جب وہ ان کے گھر گیا تو وہاں ان کے رہائشی نے کہا تھا کہ وہ یہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ڈیڈ کہ حقیقت کیا ہے۔ دیان، مجھے کھل کر ساری بات بتاؤ۔ اور پھر دیان نے ان کے کہنے پر شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں انہیں بتا دی۔ جمیل والا واقعہ اور سیرت مراد کا پرس چوری کرنے والی حرکت کو وہ گول مول کر گیا تھا۔ پر ڈیڈ، اصل بات یہ نہیں، مجھے ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اب اس کے چہرے پر کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ بطول حیدر اس وقت صرف ایک سننے کا کردار ادا کر رہی تھی۔ فاروق حیدر نے کہا، ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے اب؟ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذائشہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ سر جھکا گیا۔ بطول حیدر کے چہرے پر حیرت ابھری اور پھر بے پناہ خوشی۔ انہوں نے دیان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کا چہرہ چوم لیا۔ خوشی ان کے چہرے کے ہر نقش سے پھوٹ رہی تھی۔ واقعی دیان بیٹا؟ ان کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے۔ کتنی عزیز تھی انہیں ذائشہ، اور طالب مراد کے مدد کے بعد تو وہ اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ دیان نے بس سر ہلایا تو وہ پرجوش سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، بلکہ آج ہی جائیں گے ان کے گھر۔ رکے موم، پہلے میری بات تو سن لیں۔ دیان نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں واپس بٹھایا اور بولا، ایک مسئلہ ہے۔ بولو، اور کون سا مسئلہ ہے؟ فاروق حیدر کے کہنے پر دیان نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ ڈیڈ، بات یہ ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنی باپ کی موت کے ذمہ دار ہم کو سمجھتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ نہ آپ دشمنی لیتے اور نہ ہی اس کا باپ مرتا، جو کہ غلط بھی نہیں۔ سیرت آنٹی کی باتوں سے بھی مجھے یہی اندازہ ہوا۔ وہ ہمارا نام سننا بھی پسند نہیں کریں گی۔ دیان کے چہرے پر پریشانی ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کے گھر جائیں، پہلے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو۔ فاروق حیدر اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ ذائشہ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ جب طالب مراد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ محض 8 سال کی تھی، اور اتنی سی عمر میں وہ یتیم ہو گئی، اور بعد میں ان سب کے ساتھ کیا ہوا، باقی کی زندگی ان لوگوں نے کیسے گزاری، وہ بالکل انجان تھے۔ ان مشکلات بھری زندگی نے اس کے دل میں اگر نفرت پیدا کر دی تھی تو یہ کچھ غلط نہ تھا۔ حال البتہ بطور حیدر کی پرجوشی ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ چلو آج ہم جاتے ہیں نا، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی فاروق حیدر نے دیان سے پوچھا، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ان کی بات پر وہ سر نیچے کر کے مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ بولا، جی ڈیڈ، بہت زیادہ۔ اس کے چہرے پر کھلتے محبت کے رنگوں کو دیکھ کر فاروق حیدر مطمئن سا مسکرا دیے۔ ان کے بیٹے نے اپنی زندگی میں بہت آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے وہ اسے سمیٹ لے، اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے، اسے ہر قسم کی تکلیف سے آزاد کر دے۔ اور ذائشہ کا نام سنتے ہی وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ بے شک انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، پر کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، کیسا دیکھتی ہے، وہ ہر چیز سے انجان تھے۔
پر ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ طالب مراد کی بیٹی ہے، ان کے محسن کی بیٹی۔ وہ طالب مراد کو اپنا محسن ہی تو سمجھتے تھے کہ جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا بے انتہا ساتھ دیا۔ ڈیڈ، میں ذرا موم کو دیکھ لیتا ہوں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جاؤ، میں بھی حامد کو فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ پر ڈیڈ، صوفیہ کو ابھی کچھ مت بتائیے گا۔ دیان یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو فاروق صاحب اپنا فون نکال کر حامد جہانگیر کو کال کرنے لگے۔ باہر سے ابھی بھی مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ شاید بطول حیدر دیان سے مارکیٹ جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاروق حیدر اپنی بیوی کے خوش ہونے پر سوچ مسکرا دیے تھے۔ ابھی تو وہ بس ان کے گھر جا رہے تھے تو خوشی کا یہ عالم تھا، اگر رشتہ پکا ہو گیا تو تب کیا ہوگا۔ ماضی میں بچھڑے عزیز لوگوں کا ایک لمحے میں مل جانا کس قدر پرسکون ہوتا ہے، یہ بات کوئی فاروق حیدر سے پوچھتا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا تھا حامد جہانگیر نے انہیں، پر انہیں ہر طرح سے ناکامی ہوئی تھی۔ اب وہ پختہ ارادہ کیے بیٹھے تھے کہ وہ سیرت مراد سے ایک ایک تفصیل پوچھیں گے کہ وہ اتنے عرصے سے کہاں تھی اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ شام اپنے پر ہر طرف پھیلا چکی تھی۔ سیرت مراد کے گھر میں صحن میں پھیلی تپتی دھوپ اب ٹھنڈی چھاؤں میں بدل چکی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے ذائشہ آج ریلیکسی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس کے پاس ہی حسیب اور جنید بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ سوچو کہ سمندر سے باہر وہ دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے آئی تھی۔ حسیب، دیکھو کون ہے دروازے پر، اس نے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ حسیب اٹھا اور دروازہ کھولنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو کر چلایا، امی، آپ کا کوئی جاننے والا ہے۔ سیرت مراد چند لمحوں بعد بڑبڑاتی ہوئی دوپٹہ سے ہاتھ پہنچتی کچن سے باہر آئی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ بندہ اندر ہی بلا لیتا ہے، اب دروازے پر کھڑا کر دیا تم نے مہمانوں کو۔ وہ حسیب پر غصہ کرتی دروازے کی جانب بڑھی، پر سامنے موجود افراد کو دیکھ کر انہیں اپنے پاؤں سے زمین پھسلتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار دروازے کو تھام کر خود کو سہارا دیا۔ اس کے سامنے فاروق حیدر، بطول، حامد جہانگیر اور سمینہ سبھی کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے دروازے کے سامنے ایک بلیک مرسیڈیز کھڑی تھی جسے محلے کے بچے بھی بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ بطول حیدر اور سمینہ جہانگیر دونوں کی آنکھیں نم تھی، پر سیرت مراد کی آنکھیں خشک تھی، بس ان کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ سیرت؟ بطول حیدر روتے ہوئے آگے بڑھی، انہوں نے گلے لگا لیا، پر سیرت مراد تو ساکت تھی، بالکل پتھر کی طرح۔ بطول حیدر کھچکیوں سے رو رہی تھی، لیکن سیرت مراد ہوا کے دوش پر ماضی کے دنوں اور راتوں کا سفر کر رہی تھی۔ ان کی رونے کی آواز سن کر ذائشہ جھٹکے سے اٹھی اور دوپٹہ گلے میں ڈالتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کے سارے بال پشت پر بکھر گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حال بھی سیرت مراد سے مختلف نہ تھا۔ وہ یوں ہی چارپائی پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی اور حیران نظریں دروازے پر ٹکی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کری ہو کہ سامنے نظر آتے منظر کو قبول کر پا رہی ہے کہ نہیں۔ وہ سب لوگ خود ہی اندر آ گئے تھے اور حامد جہانگیر دروازہ بند کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ جنید اور حسیب دونوں حیرت سے ان مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان سے پھسل کر اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جھریوں سے بھرا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ذائشہ کو اپنا جسم بھی کانپتا محسوس ہوا۔ وہ سب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بطول اور سمینہ جہانگیر سیرت مراد کے قریب کھڑی تھی۔ اچانک سے فاروق حیدر نے حسیب سے کچھ پوچھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرت و ترتی محسوس ہوئی۔ وہ حامد جہانگیر کو بھی اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ذائشہ کو تو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ سارے لوگ اس کی طرف مڑ چکے تھے اور اس کی طرف والہانہ انداز میں بڑھ رہے تھے۔ اس کی ماں پیچھے کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ خوف لیے ان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسے اپنے سینے میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ذائشہ نے اپنا چہرہ جھکا دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اور وہ سب جو اس کے پاس پہنچ چکے تھے وہ فوراً رکے، کیونکہ ذائشہ ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز انہیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بال آگے گر کر اس کے چہرے کو ڈھانپ چکے تھے۔ ذائشہ بیٹے، کیا ہو تمہیں؟ سیرت مراد بھاگتی اس کے پاس آئی۔ ذائشہ بچے، لمبے لمبے سانس لو، جلدی کرو۔ انہوں نے اس کی پیٹھ تھپتھپانا شروع کر دی، پر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو سرخ آنسو سے بھیگا چہرہ تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ حسیب، بہن کا انہیلر لاؤ، جلدی کرو۔ سیرت مراد چلا کر بولی تو حسیب اندر کی طرف بھاگا۔